آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللعانین، کہ دو لعنت والے کاموں سے تم بچو۔ عام طور پہ مسلمانوں کو جو عذاب قبر ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہتا یا اپنی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس حدیث کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور درس حدیث کا یہ سلسلہ کچھ ریزنز کی وجہ سے، کچھ اسباب کی وجہ سے رک گیا تھا، اور انشاءاللہ اب اس دعا کے ساتھ ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سلسلے کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو احادیث اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس درس حدیث میں جو بک ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اللآلی المضیئہ، یعنی سنہرے موتی یا چمکدار موتی۔ یہ کتاب جو ہے ان احادیث کے بارے میں ہے جو ہماری اہل اسلام کی 6 بنیادی کتابیں ہیں، صحیح بخاری سے مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، جو کہ جس پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے، اور ہر جو ہے وہ مسلمان کے ادارے میں، مدرسے میں، علماء میں یہ کتاب پڑھی بھی جاتی ہے اور اس کو سمجھا بھی جاتا ہے۔ تو یہ ایک احادیث کا انسائکلوپیڈیا ہے مکمل۔ تو ان کتابوں کی جو کامن احادیث ہیں، یعنی جو حدیث 6 کی 6 کتابوں میں پائی جاتی ہیں کہ جن کے صحیح ہونے میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہے، تو ان احادیث کو ہم نے MIRC کے پلیٹ فارم سے ان کو جمع کیا ہے، اور الحمدللہ یہ کتاب اللآلی المضیئہ یہ موجود ہے، مارکیٹ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کی PDF بھی موجود ہے، آپ اس کو لے سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ احادیث ہیں کہ جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اور کوئی بھی اس میں شک و شبہ نہیں ہے۔ تو وہ احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے وہ طہارت کا ہے، کتاب الطہارہ، اور اس میں ہم تقریباً اس کتاب کی جو ہے وہ 21 احادیث جو لاسٹ ایپیسوڈ تھی وہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 22 سے اس کا آغاز کریں گے۔ جو ٹاپک ہے آج کا طہارت کے تعلق سے ہے، اور ٹاپک یہ ہے کہ باب النہی عن البول فی الماء الراکد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے۔ اور یہ چونکہ پاکیزگی کا شریعت نے بڑا اہتمام کیا ہے، اور پاکیزگی کا آغاز جو ہے وہ ہمارا ایک مسلمان کا جو پاکیزگی کا آغاز ہے اس کی قضاء حاجت سے، ٹوائلٹ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر وہاں پاکیزگی کا خیال نہ کیا جائے تو مسلمان نہ بدنی طور پہ پاک ہو سکتا ہے، نہ ہی روحانی طور پہ پاک ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے اس کا بہت خیال کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس کے تعلق سے آیات موجود ہیں، اور اسی طریقے سے جو احادیث مبارکہ ہیں اس کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور پھر پوری امت مسلمہ کو اس کی باقاعدہ تعلیم دی ہے۔ جن مسائل کو ہم اہم نہیں سمجھتے ہیں یا چھوٹے سمجھتے ہیں، ان مسائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر ایک شخص، ایک پانی ہے، ٹھہرا ہوا پانی ہے، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، کوئی سوئمنگ پول ہو یا کوئی حوض ہو یا کوئی تالاب ہو، تو اس جگہ پر پیشاب کرنا یہ ایک انسان کی اخلاقیات کا منافی ہے۔ چاہے وہ اس پیشاب کی وجہ سے وہ پانی نجس نہ بھی ہوتا ہو، تو بھی وہاں اس کو یہ قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے۔ اور حدیث کے اندر مزید اس کے کچھ مسائل بیان ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ حدیث پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں مزید انشاءاللہ مسائل کو سمجھ سکیں گے۔ یہ حدیث جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں صحابی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبولن احدکم، ہرگز بھی پیشاب نہ کرے تم میں سے کوئی شخص، فی الماء الدائم، ٹھہرے ہوئے پانی میں، الذی لا یجری، وہ پانی جو چل نہ رہا ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے ممانعت فرمائی، اور خاص طور پہ اس دور میں مدینہ کے اندر ٹھہرے ہوئے پانی سے مراد یہ تھا کہ یا تو برتن میں موجود ہو، یا جیسے کنواں اس وقت موجود ہوتا تھا اور کنویں سے جو مسلمان پانی نکالتے تھے اپنے استعمال کا، اور وہ استعمال کیا کرتے تھے، تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یا کوئی تالاب وغیرہ ہو اس سے بھی منع فرمایا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آ گئی کہ پیشاب جو ہے انسان کا یہ سراسر نجاست ہے، اور اس کے تعلق سے کئی مسائل ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اور خاص طور پہ اس چیز کا حکم دیا ہے کہ انسان کو خود بھی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا بھی چاہیے، اور اس سے جو ہے وہ دوسروں کو بھی بچانا چاہیے، خود بھی اذیت سے انسان محفوظ رہے، دوسروں کو بھی اذیت سے محفوظ رکھے۔ اور پھر اس میں مزید یہ احکامات دیے کہ وہ کسی ٹھہرے ہوئے پانی میں، کسی پاکیزہ جگہ پہ جہاں عام لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں اس کو قضاء حاجت نہیں کرنی چاہیے۔
بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللعانین، کہ دو لعنت والے کاموں سے تم بچو۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو لعنت والے کون سے کام ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے میں یا لوگوں کے سائے کی جگہ پر جہاں لوگ بیٹھتے ہیں یا آتے جاتے ہیں وہاں پر قضاء حاجت کرنا، یہ دو لعنت کے کام ہیں۔ تو اس سے انسان کو نجاست لگنے کا اندیشہ ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ دوسری جو چیز ہے اسی کے تعلق سے، پیشاب کے تعلق سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ حدیث کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے، اب وہ اگر پیشاب کر دے کھڑی ہوئی کسی کھڑے ہوئے پانی میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں لوگوں کو لگ سکتے ہیں نجاست یا اس کو خود کو بھی لگ سکتی ہے، تو اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک احادیث میں فرمایا کہ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ، کہ عام طور پہ مسلمانوں کو جو عذاب قبر ہوتا ہے اس کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے محفوظ نہیں رہتا یا اپنی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ارشاد فرما دی۔ دوسری چیز آگے فرمائیں کہ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ، یہ بھی ایک اہم بات کہ پانی موجود ہے اور وہاں اس نے جا کے پیشاب کر دیا اور اب اس نے غسل بھی کرنا ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے غسل کرنے والا معاملہ، یہ آج کل کے ہمارے دور میں بھی ایک مسئلہ موجود ہے کہ لوگ جو ہیں ہمارے یہاں عموماً جو واش رومز ہوتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ WC یا کموڈ وغیرہ ہمارا وہ واش روم کے اندر ہی ہوتا ہے اور اس میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے بھی علماء نے احتیاط کا حکم دیا ہے کہ عموماً ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمارا جو ٹوائلٹ ہے وہ الگ ہونا چاہیے اور جو واش روم ہے وہ الگ ہونا چاہیے۔ کم از کم اتنا فاصلہ ہونا چاہیے کہ جو نجاست ہے وہ واش روم کی طرف نہ جا رہی ہو، تاکہ جب انسان غسل کر رہا ہو تو اس کو جو ہے اپنی پاکیزگی مکمل حاصل ہو سکے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو ایک اور طریقے سے بیان فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے جو غسل کی جگہ ہے وہاں پر قضاء حاجت نہ کرے، کیونکہ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، عموماً انسان کو جو وسوسے آتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ وسوسے کس لحاظ سے آتے ہیں کہ پتہ نہیں میں پاکیزگی مجھے حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، میری طہارت مجھے حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور ممکن ہے کہ جو شیطان کے جو وسوسے ہیں اس کا دروازہ بھی یہاں سے کھلتا ہو کہ انسان نے پاکیزگی حاصل کی لیکن اس میں چونکہ نجاست شامل تھی، اس کے کچھ چھینٹے لگے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ شیطان کو راستہ مل گیا اور پھر اس کو پاکیزگی چونکہ حاصل نہیں تھی تو اب نماز میں جا رہا ہے تو وہاں پر بھی شیطان کے وسوسے ہیں، اور اگر کوئی اور پاکیزگی والا کام کر رہا ہے تو وہاں پر بھی شیطان کے وسوسے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل اس میں صراحت کے ساتھ یہ فرمان موجود ہے کہ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، یا عام طور پہ جو لوگوں کو وسوسے آتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی جو طہارت ہے اس میں ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا ہے۔ تو یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کے تعلق سے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارا واش روم ہے وہاں پر ہم پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ عموماً جو گھر ہوتے ہیں وہاں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، اور چھوٹے بچے بھی جب واش روم وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو چونکہ وہ پاکیزگی کا اہتمام نہیں کر پاتے تو اور والدین بھی ان کو اس کی تعلیم نہیں دیتے، تو عموماً یہ معاملہ دیکھنے میں آتے ہیں، مسائل دیکھنے میں آتے ہیں کہ اس کی جو نجاست ہے پھر وہ بڑوں کو لگ رہی ہوتی ہے یا وہاں پر صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو یہ بچوں کو بھی تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹا آپ جب واش روم یوز کریں تو آپ اس طریقے سے استعمال کریں، اس طریقے سے آپ نے جو نجاست ہے اس کو دھونا ہے یا صاف کرنا ہے، اور اس کو تعلیم دینے میں کسی بھی قسم کی انسان کو جھجک یا اس میں حیا محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ طہارت کا معاملہ بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی اس تعلق سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کی حدیث جو ہم نے سمجھی، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس پر سمجھ چکے ہوں گے ان مسائل کو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔